خودمون رو آماده کنیم برای سربازی امام زمان. سربازی امام زمان کار آسانی نیست. سربازی اون منجی بزرگی که میخواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بین المللی مبارزه کند، سربازی او احتیاج به خودسازی دارد، احتیاج به آگاهی دارد، احتیاج به روشنبینی دارد. نباید ما فکر کنیم که چون امام زمان خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد ما امروز وظیفه‌ای نداریم. نه، به عکس ما امروز وظیفه داریم در اون جهت حرکت کنیم تا آماده بشویم برای ظهور اون بزرگوار. سربازی امام زمان کار آسانی نیست. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ جی ناظرین، بہت شکریہ ہمیں آج جوائن کرنے کا۔ ہم نظریہ انتظار رہبر انقلاب کی نگاہ میں کے موضوع پر آپ کے سامنے سلسلہ دروس پیش کر رہے ہیں۔ یہ اس سلسلے کا آج آج 8ویں کڑی ہے اس سلسلے کی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ 10 جلسوں میں اور 10 قسطوں میں اس سلسلہ دروس کو آپ کے سامنے مکمل پیش کریں، اور انشاءاللہ کہ امید ہے کہ مطالب جو پیش آپ کے سامنے کیے جا رہے ہیں آپ کے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت ہوں گے، آپ کی زندگیوں میں وہ فرق لانے کے لیے بہت ہی سود مند ثابت ہوں گے، اور اس سعادت حقیقی جو انتظار امام زمانہ کو حقیقی طور سے انجام دینا ہے، حقیقی طور سے منتظر بننا ہے، اس حوالے سے آپ کے لیے یہ مطالب وہ فائدہ مند ثابت ہوں گے، اور ہمارے لیے بھی آپ انشاءاللہ دعا گو رہیں گے۔ ہم نے کل جس موضوع پر بات کی وہ تھی انتظار کی منتظر معاشرے اور منتظر کی ذمہ داریاں۔ ہم نے اس کے حوالے سے وہ گفتگو کی کہ جو اس کتاب کے اندر وہ نکات موجود تھے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے انتظار فرج یا انتظار ظہور کے حوالے سے غلط تصورات جو ہمارے معاشروں میں اور تاریخ میں وہ جاری رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات مقدمہ بیان کرنا ضروری ہے کہ انتظار فرج ایک ایسا مسلمہ اصول ہے مکتب تشیع میں، بلکہ جیسے ہم نے کہا کہ ایک بہت وائڈر اسپیکٹ میں اسلامی سارے فرقے مذہبیت کو قبول کرتے ہیں، لیکن خصوصاً مکتب تشیع میں انتظار ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بہت ہی مضبوط اور پختہ ادلہ ہیں، اور ایسے ادلہ ہیں کہ جو کسی اس میں شک کی گنجائش موجود نہیں ہے، اور 1400 سال سے مختلف فرقے اور مختلف دشمن اس نظریے پر حملے کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن مکتب تشیع کے دلائل اور برہان اتنے مضبوط ہیں اور ان کے استدلال منطق اتنی مضبوط ہے مکتب تشیع کے اس نظریے پر ایک آنچ بھی وہ شکن نہیں آنے پائی ہے۔ ہر طرح سے لوگوں نے کوشش کی اس نظریے کو وہ کمزور کرنے کی، چاہے وہ سیاسی محاذ پہ ہو، چاہے وہ معاشی محاذ پہ ہو، چاہے وہ فکری یا اعتقادی محاذ پر ہو، کتابوں سے لا کے حوالے لا کے وہ کتابیں رد پر لکھی گئیں، اس پر اشکالات کیے گئے، لیکن ہمارے علماء نے الحمدللہ ہر طریقے سے مستدل طریقے سے اس کا جواب دیا، اور کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی اس نظریے کے پختہ سے پختہ کرنے میں، اور یہاں تک کہ یہ نظریہ تشیع کے اندر زمانہ گزرتے
مضبوط تر ہوتا گیا ہے الحمدللہ۔ آج ہم جس مقام پر کھڑے ہوئے نظریہ انتظار اور ظہور کے حوالے سے، ہم شاید 50-60 سال پہلے ایسے نہیں تھے۔ ہمارے معاشرے میں امام زمانہ کا وہ نام اور نشان جو آج جس طرح ہمارے معاشروں میں موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہماری مجالس میں موجود ہے، ہماری محافل میں موجود ہے، آپ خود احساس کر سکتے ہوں گے پہلے اس طرح نہیں تھا، بلکہ آہستہ آہستہ الحمدللہ انقلاب اسلامی کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کی جو نور کی کرنیں پوری دنیا میں پھیلی، اس نے پوری دنیا کے معاشروں کو متاثر کیا اور امام زمانہ کی نام اور یاد کو زندہ کیا الحمدللہ۔ آج ہمارے نوجوان جو امام زمانہ سے پچھلی نسلوں سے زیادہ مرتبط ہیں، زیادہ عشق رکھتے ہیں، زیادہ انسیت رکھتے ہیں، زیادہ اپنے آپ کو منتظر کی کیفیت میں جو ہے پاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمیں انتظار امام زمانہ کے حوالے سے مکتب تشیع میں کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا مکتب تشیع خود اتنا اسٹرانگ مکتب نظریہ انتظار کا حامل ہے کہ ہمیں کسی ملاوٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی داستان گڑھنے کی، ہمیں کسی جو ہے وہ خیالات تصورات کو گڑھنے کی۔ وہ کوئی اور مکتب ہوں گے تصورات اور خیالات کے پیچھے چل کر اپنے نظریات بناتے ہوں گے۔ ہمارے مکتب تشیع جو ہے وہ اس کا طرح امتیاز یہ ہے کہ وہ خالص استدلالی اور منطقی مکتب ہے، ہر چیز کو جو ہے مستدل ادلہ اور برہان کے اوپر جو ہے وہ بیس کیا جاتا ہے، لہٰذا ہم لوگ تصورات اور خیالات کے پیچھے ہم لوگ نہیں ہیں۔ تو لہٰذا مکتب انتظار میں جو ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے پاس ہے کہ ہم اس نظریہ انتظار کو تصورات اور خیالات سے جو ہے وہ مکس نہ ہونے دیں، خلط نہ ہونے دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری، جیسے کہ ذکر ہوا، پوری دنیا آج کل ایک منجی کے نجات دہندہ کا انتظار کر رہی ہے اور وہ تصورات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے تصورات کو اپنا نجات دہندہ بنا لیا ہے کہ کوئی سپر مین آئے گا، کوئی اسپائڈر مین آئے گا، کوئی اینٹی کرائسٹ آئے گا، کوئی کرائسٹ آئے گا، کوئی جو ہے وہ آرماگیڈن آئے گا، مثلا اس طرح کی باتیں پوری دنیا کے اندر تصورات اور خیالات میں موجود ہیں اور پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو مکتب تشیع کے اندر کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارا مکتب جو ہے تو وہ استدلال اور برہان اور منطق پر جو ہے وہ بیس کرتا ہے، تو ہم لوگ تصورات و خیالات کے پیچھے نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کسی بھی طور سے ہمیں کسی خرافات، کسی بدعتوں، کسی خیالات اور تصورات کو اس نظریہ انتظار میں مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو گفتگو فرما رہے رہبر معظم اس کتاب میں، اس حوالے سے اس باب میں گفتگو کی جائے گی کہ غلط تصورات جو نظریہ انتظار کے حوالے سے تاریخ میں اور ہمارے معاشروں میں پائے جاتے ہیں، وہ ان کا خد و خال کیا ہے اور وہ کس ماہیت کے ہیں اور ان کو ہم کس طرح برطرف کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو یہاں پر غلط تصور انتظار کے حوالے سے جو ہمارے ہاں پایا بھی گیا ہے، اس پر لوگوں نے لکھا بھی ہے، باقاعدہ اس کو نظریہ بنا کے پیش کیا گیا ہے، وہ یہ کہ جیسے کہ احادیث میں آیا، روایات میں آیا ہے کہ یملا اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما و جورا، کہ اے خدا بند متعال امام زمانہ کے ذریعے زمین کو اس طرح عدل اور انصاف سے بھر دے گا کہ جس طرح وہ ظلم اور جور میں جو ہے وہ بھری ہوئی تھی۔ یہ امام رہبر معظم اس حدیث سے، روایات سے بعض لوگوں نے، جیسے ہم نے پہلے بھی اس پر مختصر گفتگو کی تھی، ہم اس پر مفصل گفتگو کریں گے کہ ریفرنسز کے ساتھ، کہ بعض لوگوں نے جو ہے اس کو بنا دیا اس طرح کہ ہم جب تک کائنات کے اندر ظلم اور جور کو بھر نہیں دیں گے، جب تک ہم کائنات کے اندر جو ہے وہ مظالم کا جو ہے وہ انتہا تک نہیں پہنچ جائے گا، اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا۔ لہٰذا اب ہمیں کیا چاہیے؟ ظلم اور جور کو بھر دینا چاہیے، ہمیں ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھانی چاہیے، جو ہوتا رہے ہم پر ہوتا رہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے صرف گھر میں بیٹھ کے ظلم سہنا ہے اور امام زمانہ کے لیے گریہ وزاری کرنی ہے اور ان کو پکارنا ہے۔ امام زمانہ آئیں گے تو ظلم و جور ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ روایات اور حدیث میں آ گیا ہے۔ یہاں پر رہبر معظم فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایک نظریہ تھا، یہ ایک تحریف کا نتیجہ تھا، ہماری احادیث میں تحریف کی گئی، روایات میں تحریف کی گئی۔ یہ جو روایت ہے کہ یملا اللہ بہ الارض عدلا قسطا وعدلا کما ملئت ظلما و جورا، یہاں پر کما کی جگہ کے جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ جس طرح، اس طرح امام زمانہ زمین کو عدل و قسط سے بھر دیں گے جس طرح ظلم اور جور سے بھرا ہوا تھا۔ تو یہ جو کما کا لفظ ہے بیچ میں، جو جس طرح کے معنی میں ہے، اس کی جگہ لگا دیا روایت کے اندر بعد
معمولیت ظلمن و جورا، کہ اس کا ترجمہ یہ بن گیا بات کے لگانے کے بعد کہ امام زمانہ خدا بند متعال امام زمانہ کے ذریعے کائنات میں دنیا میں عدل اور انصاف کو بھر دے گا، اس کے بعد کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ظلم اور جور بھر چکا ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کما کو ہٹا کے جب بعد لگایا گیا تو اس روایت کے معنی کتنا بدل گئے۔ پہلے روایت کے معنی کیا تھے کہ اس طرح خدا بند متعال عدل و انصاف دنیا کے اندر قائم کرے گا کہ جس طرح کائنات دنیا پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، یہ پہلے ترجمہ بن رہا تھا۔ اب جب اس کے اندر تحریف کی گئی، کما کی جگہ بعد لگایا گیا، تو اس کا ترجمہ اس طرح بن گیا خدا بند متعال امام زمانہ کے ذریعے دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، اس کے بعد کے اس مرحلے کے بعد کہ جب دنیا جو ہے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو روایت کا ترجمہ ہے اس کے اندر کیا ہے کہ ظلم اور جور اور عدل و انصاف ایک سائملٹینیس ہیں، ہم زمان، دونوں ایک ساتھ موجود رکھتے ہیں۔ لیکن جو تحریف کے بعد روایت کا ترجمہ بنتا ہے کہ پہلے ظلم اور جور سے بھرو پھر عدل و انصاف قائم ہوگا، تو یہاں پر رہبر معظم فرما رہے ہیں میں نے ساری منابع تاریخوں کو کھنگال لیا، ساری احادیث اور روایت کی کتابوں کو کھنگال لیا، مجھے ایک بھی روایت ایسی نہیں ملی کہ جس کے اندر بعد کا لفظ آیا ہوا، ساری روایت کے اندر کما کا لفظ آیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک تحریف جو ہے وہ سازش ہے ہمارے تشیع کے اندر کی گئی، تاکہ ہمارے نظریہ انتظار کو جو ہے وہ اس طرح بنایا جا سکے جس طرح دشمنان چاہتے ہیں، جس طرح استکبار اور طاغوت یا استعمار چاہتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دے، ہماری کوئی مزاحمت نہ ہو، ہماری سب جو ہے وہ ہمارے سامنے کوئی چون چرا نہ کرے، جیسا ہم خون چوسنا چاہ رہے لوگوں کا ہمیں خون چوسنے دے۔ لہٰذا رہبر معظم کہہ رہے ہیں یہ سب سے غلط تصور تھا کہ جو تاریخ میں بھی رہا، اور اس کو ہم نے بعض موقعوں پر اس کو ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو جو ہے قبول بھی کیا، اور بعض جگہ ابھی تک اس نظریے کو جو ہے وہ پرچار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر رہبر معظم فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ سب سے پہلا غلط تصور ہے انتظار کا کہ پہلے ظلم و جور سے بھر دو اور پھر جو ہے وہ امام زمانہ آ کے اس کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، اور ہمارا جب ظہور تک جو ہے کوئی ہمارا ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلا جو ہے وہ غلط تصور۔ دوسرا جو غلط تصور انتظار کے حوالے سے تھا وہ یہ کہ انتظار کو عمل کے بجائے بے عملی کے معنی میں لے گیا۔ انہی روایات کے تسلسل میں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہمارے غلط تصور کیا بن گیا کہ انتظار یعنی کیا کہ ہم تو کچھ نہیں کریں گے، ہم تو بس بیٹھے رہیں گے، سستاتے رہیں گے، ہم نے انتظار صرف کرنا ہے، صرف گھڑی دیکھتی رہنی ہے، ہم نے اور کچھ نہیں کرنا۔ مہمان اگر گھر پہ آئے گا تو ہم نے اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنا لباس اچھا نہیں کرنا، ہم نے جو ہے اپنے دسترخوان کو نہیں بچھانا، ہم نے اس کے لیے اس کی جو ہے خاطر مدارات کے لیے کوئی چیز پیش نہیں کرنی، ہم نے اپنے گھر کو صاف نہیں کرنا۔ بس مہمان آئے گا تو بس ہم نے مہمان کو گھر میں دعوت دے دینی ہے اور گھر میں مہمان آ جائے گا، اور ہم نے صرف گھڑی دیکھنی ہے مہمان کے لیے۔ رہبر معظم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا غلط تصور ہے کہ انتظار یعنی کیا کہ ہم نے اپنی اصلاح نہیں کرنی، ہم نے اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کرنا، اپنی خطاؤں کو، اپنے عیبوں کو جو ہے وہ صحیح نہیں کرنا، ان کی اصلاح نہیں کرنی، اپنے آپ کو کمال تک لے کر نہیں جانا، ہم نے اپنے آپ کو ترقی نہیں دینی، رشد نہیں دینا، گروتھ نہیں دینی، اور ہم یہ کہیں گے کہ ظہور آئے گا، ظہور ہوگا تو ہم سب جو ہیں وہ ہمارے کام خود بخود ہو جائیں گے، امام زمانہ جو ہے وہ آ کے کریں گے۔ نہیں، بلکہ ہم نے کل بھی اس پر اشارہ کیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ خدا کسی نفس پر اس کے اہلیت سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف اور ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ دوسرا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا اس قوم کی حالت جب تک نہیں بدلتا کہ جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ اتنے دلائل قطعیہ ہوتے ہوئے، قرآنی دلائل ہوتے ہوئے، ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ انتظار یعنی کیا کہ بیٹھ کے بس آپ نے جو ہے دعائیں کرنی ہیں، آپ نے خانقاہ میں جا کے جو ہے وہ ذکر کرنے ہیں، اور آپ نے گریہ کرنا ہے، اور آپ نے نالہ و زاری کرنی ہے، اور استغاثے کرنے ہیں، بس اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ نے شریعت پر عمل نہیں کرنا، اس کے علاوہ آپ نے اپنے آپ کو صالح اور نیک انسان نہیں بنانا، اس کے علاوہ اپنے آپ کو امام زمانہ کی نصرت کے لیے آمادہ نہیں کرنا، اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس طرف جو ہے وہ رہنمائی نہیں کرنی، ان کو بھی جو ہے وہ آمادہ نہیں کرنا۔ تو یہ بہت ہی غلط تصور ہے کہ یعنی کہ انتظار یعنی ہے بے عملی، کوئی اور تیاری نہ کریں، ہم نصرت کے لیے آمادہ نہ ہوں، اور امام زمانہ کا ظہور ہو جائے،
نتیجہ کیا ہوگا کہ امام زمانہ کا نعوذ باللہ ان کے ساتھ وہی ہوگا جو پہلے ائمہ کے ساتھ ہوتا رہا کہ ناصران موجود نہیں تھے، جو موجود تھے وہ کافی نہیں تھے، یا وہ بھی بے عمل ناصران تھے، اور طاغوت آتا تھا ہر زمانے کے امام کو شہید کر کے یا زندان میں ڈال کے چلا جاتا تھا۔ تو یہاں پر اسی لیے ظہور کا فلسفہ یہی، غیبت کا فلسفہ یہی کہ خداوند متعال نے امام کو غائب کیوں رکھا ہے؟ تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے۔ تو جب تک شیعہ آمادہ نہیں ہوں گے، شیعہ نصرت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، شیعہ اپنی اہلیت ثابت نہیں کریں گے، ناصران امام زمانہ اپنی اہلیت ثابت نہیں کریں گے، تو پھر کیسے ظہور ہوگا؟ کل بھی یہ بات واضح کی گئی کہ جو چیلنجز ہم خود طے کر سکتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جو چیلنجز ہم خود طے کر سکتے ہیں ہمیں خود طے کرنے ہیں۔ پھر امام زمانہ آ کے وہ چیلنجز ہمیں طے کرائیں گے جو ہم نہیں طے کر سکتے۔ یہ بات صحیح کہ جو کام معصوم کر سکتا ہے وہ غیر معصوم نہیں کر سکتا، لیکن غیر معصوم اپنی حد تک جو کام کر سکتا ہے پہلے وہ تو ذمہ داری ادا کرے، پھر توقع رکھے کہ معصوم آئے گا اور اس کو وہ ذمہ داریاں اس کی ادا ہوں گی کہ جو وہ غیر معصوم نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا یہاں پر ایک سب سے بڑا جو چیلنج ہمارے لیے یہ غلط تصور ہے انتظار کے حوالے سے کہ انتظار کو عمل کے بجائے بے عملی کے معنی میں لے لیا گیا، انتظار کو آمادہ باش کی بجائے سستی کے معنی میں لے لیا گیا، استراحت اور آرام اور سکون کے معنی میں لے لیا گیا۔ تیسرا جو تصور یہاں پر غلط تصور انتظار کے حوالے سے کہ ہمارے روایات کے ماخذ میں اور منابع میں بعض روایات ایسی ہیں کہ جس کے اندر واضح طور سے جو ائمہ نے فرمایا ہے کہ ظہور مہدی سے قبل جو بھی قیام ہوگا وہ جو ہے باطل قیام ہوگا، جو بھی تحریک چلے گی اصلاحی تحریک وہ باطل تحریک ہوگی اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے رہبر معظم کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس کا یہ نتیجہ نکالا، اور اس میں بعض علماء بھی شامل ہیں بڑے بڑے کہ ہم نے ظہور سے پہلے ہم نے کوئی اصلاحی تحریک نہیں چلانی، ہم نے کوئی ظلم کا مقابلہ ان کے خلاف کھڑا نہیں ہونا، کوئی مزاحمت نہیں کرنی، ہم نے صرف امام زمانہ کا انتظار کرنا ہے۔ تو یہاں پر رہبر معظم فرما رہے ہیں کہ اگر ان روایات کو ہم دقت سے مطالعہ کریں تو ان روایات کے اندر جو چیز موجود ہے کہ جو بھی ائمہ نے یہ فرمایا کہ جو بھی تحریک چلے گی ہمارے قائم سے پہلے غیبت کے زمانے میں، اس دعویٰ کے ساتھ کہ وہ مہدی ہیں، اس مہدی کا پرچم لے کے اگر اٹھے گی اس دعویٰ کے ساتھ کہ وہ مہدی ہیں، نہ کہ اس دعویٰ کے ساتھ کہ وہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے آمادگی کر رہے ہیں، یہ دعویٰ الگ ہے، اور ایک دعویٰ یہ کہ میں مہدی ہوں، آؤ میرے ساتھ قیام کرو۔ یہ جھوٹے مہدی کے ساتھ قیام کرنے والے تو ائمہ نے جو روایت بیان کی وہ اس سے مراد یہ ہے، نہ یہ کہ جو بھی تحریک امام زمانہ کے نام پر کھڑی ہو، امام زمانہ کی آمادگی کے لیے کھڑی ہو، امام زمانہ کی ظہور کی تیاری کے لیے کھڑی ہو، اس کو بھی ہم کہیں کہ ائمہ معصومین نے اس کو رد فرمایا ہے، نہیں، بلکہ ان روایات کا معنی یہ ہے کہ غیبت کے زمانے میں جو بھی تحریک مہدی کے نام سے ہو، مہدی یعنی کیا کہ جو بھی انسان اپنے آپ کو مہدی ظاہر کرے، مہدی کا دعویٰ کرے اور پھر وہ قیام کرے تو وہ قیام جھوٹا ہے اور ہم نے اس کا ساتھ نہیں دینا۔ نہ یہ کہ جو بھی تحریک امام زمانہ کی ظہور کی آمادگی کے لیے ہو، اس منجی، اس نجات دہندہ کو پکارنے کے لیے، اس نجات دہندہ کو لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے ہو، تو وہ بھی باطل ہے، نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ والی تحریکیں ہیں کہ جس کے اندر امام زمانہ کا کوئی شخص دعویٰ کرے ہونے کا اور پھر وہ اپنے قیام کرے اور اپنے آپ کو جو ہے کوئی حکومت حاصل کر لے یا اپنے آپ کو کسی تحریک کا رہبر بنا لے، تو اس پر یہ طاغوتی جو ہے وہ مہر لگائی ہے ائمہ معصوم نے۔ بلکہ جو تحریک امام زمانہ کی تیاری کے لیے اٹھیں گی، قیام کیے جائیں گے ظلم کے خلاف، تو وہ تحریکیں تو امام زمانہ کے ظہور کو قریب کرنے والی ہیں، ان کو نزدیک لانے والی ہیں۔ تو یہ یہاں پر ایک غلط تصور تھا، اور یہ بہت اہم غلط تصور ہے کہ آج بھی بعض حلقوں میں ہمارے تصور پایا جاتا ہے، اور اس کو برطرف کرنے کی ضرورت ہے ضروری طور سے کہ ہم پورے اسلامی معاشرے کو جو ہے وہ امام زمانہ کے لیے آمادہ کر سکیں۔ چوتھا جو غلط تصور جو ہے وہ مہدویت کے حوالے سے پایا جاتا ہے اور جس کا ہمیں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے خرافات اور بدعتیں، تصورات، خیالات کو جو ہے وہ انتظار ظہور کا جو ہے وہ بنایا ہوا وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ لوگ خیالات اور تصورات میں رہ کے انتظار کر رہے ہیں، غلط غلط عادات کو جو ہے ہم نے جو ہے وہ اپنا وتیرہ بنا لیے امام زمانہ کے حوالے سے۔ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ اصل سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور دوسری چیزوں میں انسان جو ہے وہ
جو ہے وہ لگ جاتا ہے، اور اصل چیز جس پر توجہ مرکوز کرنا ہوتی ہے ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں، اور دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم دوسری چیزوں میں لگ جائیں، اصل مرکز سے جو ہے وہ ہٹ، کیونکہ نظریہ مہدویت اتنا مضبوط نظریہ ہے، اتنا مستدل نظریہ ہے، اتنا محکم نظریہ مکتب تشیع کے اندر، دشمن اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکا، تو اس نے کچھ ایسی چیزیں جو ہے مکس کر دیں نظریہ مہدویت کے اندر، لوگوں کو ان چیزوں میں لگا دیا، خرافات میں اور بدعتوں میں، کہ لوگ اصل چیز سے غافل ہو جائیں، لوگ امام زمانہ کی توجہ سے غافل ہو جائیں لیکن دوسری چیزوں میں لگے رہیں امام زمانہ کے لحاظ سے۔ تو اصل چیز یہ کہ امام زمانہ کی طرف توجہ، اصل چیز ہے امام زمانہ کی طرف قلبی توجہ، اور ان کے لیے آمادگی کرنا، فعالیت کرنا، اجتماعی طور سے، انفرادی طور سے لوگوں کو اس لشکر کے اندر شامل کرنا، امام زمانہ کے لشکر کے اندر، چاہے وہ گلی میں ہو، چاہے محلے میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے امام بارگاہ میں ہو، چاہے وہ شہر کے پیمانے پر ہو، چاہے وہ کسی ملک کے پیمانے پر ہو، چاہے وہ دنیاوی پیمانے پر ہو۔ اصل یہ کہ انسان اپنی ذمہ داری ادا کرے امام زمانے کے لیے۔ اگر وہ پڑ جائے گا حلووں میں اور جو ہے وہ تبرکات میں، اور اس امام زمانہ کے نام پہ یہ چیزیں اور دوسری چیزیں اور وہ چیزیں، تو وہ کب وہ ان چیزوں کی طرف توجہ کرے گا جو اصل چیزیں، جو ہمارے معاشرے کا آج درد ہے، وہ یہ درد ہے کہ ہم امام زمانہ کے نام پر مختلف چیزوں میں لگ گئے ہیں۔ ہم امام زمانہ کے نام پر جو ہے وہ فلاں حلوہ دے دو، امام زمانہ کے نام پر فلاں مٹھائی دے دو، امام زمانہ کے نام پر فلاں جو ہے وہ محفل کر دو کہ جس کے اندر کوئی پیغام نہ ہو، کہ جس کے اندر لوگ 5-6 گھنٹے بیٹھ کر صرف اپنا واہ واہ کریں، امام زمانہ کے حوالے سے کوئی اس کے اندر معرفت کا پہلو نہ ہو، بلکہ الٹی نماز، لوگوں کی نمازیں اور روزے قضا ہو جائیں اس محفل کے وجہ سے، اور اس کے اندر جو شعر پڑھے جائیں اور منقبتیں پڑھی جائیں اور باتیں کی جائیں وہ ایسی ہوں کہ انسان جب بعد میں سنے تو اسے شرم آئے۔ تو لہٰذا یہاں پر اہم ہے کہ ہم ان چیزوں کو، خرافات کو اور بدعتوں کو کنارے رکھیں، بلکہ ہم نے اگر جو بھی عمل انجام دینا ہے خالص طور سے امام زمانے کے لیے انجام دیں، توجہ امام زمانے کی حاصل کرنے کے لیے انجام دیں۔ اگر ہم نظر و نیاز دینی ہے تو اس کا سارا دار و مدار دکھاوے پر نہ ہو، رنگ اور اتنے رنگ کی چیزیں اس پر نہ ہو، یا اتنی اچھی چیزیں نہیں، اصل توجہ یہ کہ نظر و نیاز امام زمانہ کے لیے دی جائے، تاکہ ہم جو ہے امام زمانہ کی بارگاہ میں جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ سرخرو ہو سکیں، امام زمانہ کی توجہ حاصل کر سکیں، یا امام زمانہ کے جو شیعہ ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کی ہم مدد کر سکیں، یا ہم جو ہے محفل اور میلاد یا منقبت کا سیشن اس لیے رکھیں، جلسہ اس لیے رکھیں، مجلس اس لیے رکھیں تاکہ ہم لوگوں کی معرفت میں اضافہ کر سکیں، کچھ ایسی باتیں اس کے اندر بیان ہو تاکہ لوگوں کا معرفت کا جو لیول بڑھے، نہ صرف واہ واہ ہو، اور لوگ جب جائیں رات کو دیر سے تو ان کی نمازیں بھی قضا ہونے کا خدشہ شروع ہو جائے۔ تو بہرحال یہ جہاں پر کچھ چیزیں تھیں کہ ہم خرافات سے جو ہے دور رہیں اور اصل پر توجہ رکھیں، اور وہ ہے نظریہ انتظار، امام زمانہ سے قلبی رابطہ، امام زمانہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا، لوگوں کو میدان میں لے کر آنا، مہدویت کے میدان میں لے کر آنا، انتظار ظہور کے میدان میں لے کر آنا۔ تو یہ چوتھی جو ہے وہ غلط تصور تھا انتظار کے حوالے سے۔ اور پانچواں جو غلط تصور ہے انتظار کے حوالے سے وہ یہ کہ جو چیلنج ہے ہمارے پاس وہ یہ کہ جو مہدویت کے غلط جو ہے وہ دعوے دار آتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی آج کل، یہ بلا جو ہے مصیبت جو ہے وہ بہت موجود ہے کہ ہر انسان، آپ دیکھیں کسی گلی محلے میں آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر فلاں کا گھر ہے کہ جس کا امام زمانہ سے رابطہ ہے، فلاں خاتون ہے تو فلاں مرد ہیں تو فلاں صاحب ہیں، وہ امام سے رابطے میں ہیں، وہ امام کے نمائندہ ہیں، وہ امام سے باتیں کرتے ہیں، ان کے گھر سواری آتی ہے، ان کے گھر فرشتے آتے ہیں، ان کے گھر، تو یعنی یہ جو ہے وہ ایسی چیزیں کہ جو لوگوں کو نظریہ مہذبیت رکھنے والے لوگوں کو اپنے ہدف سے ہٹانے کے لیے کافی ہیں۔ لوگ ان چیزوں میں لگ کے امام زمانہ سے غافل ہو جاتے ہیں کہ جب ہمارا امام حاضر ہے، جب ہمارا امام ناظر ہے، جب ہمارا امام ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ جو ہے وہ حکومت رکھتا ہے، ہم سے زیادہ نزدیک ہے، ہماری شہرت سے زیادہ نزدیک ہے ہم سے، تو وہ ہم کس طرح اس سے غافل ہو کر دوسروں کی در پر جا رہے ہیں کہ جو ہمیں امام زمانہ سے، ہمیں خود اپنے آپ کو بیدار کرنا ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اس حوالے سے اس سلسلے دروس میں بیان کیا کہ امام زمانہ کی زیارتیں ہیں، امام زمانہ کی جو ہے دعائیں ندبہ ہیں، امام زمانہ کے لیے مختلف دعائیں روایات میں اعمال آئے کہ جس کی نماز امام زمانہ، مختلف دنوں کے اعمال ہیں کہ جس سے انسان امام زمانہ سے جو ہے وہ منسلک ہو سکتا ہے، نزدیک ہو سکتا ہے، اور امام زمانہ سے لو لگا سکتا ہے، اپنے آپ کو اس حد تک پہنچا سکتا ہے کہ امام زمانہ کی توجہ وہ حاصل کرے۔ تو ہم ان چیزوں میں کہ لگ جائیں کہ جو
کسی جو ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے، نہ شریعت کے اندر ان کی کوئی تاکید ہے، نہ روایات کے اندر ان کے حوالے سے کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ ثبوت ہے، نہ علماء ان چیزوں کی تائید کرتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، چاہے وہ امام زمانہ سے رابطے کے حوالے سے ہوں یا اپنے آپ کو امام زمانہ۔ بہت ساری انگنت جگہ تو یہ ہوا کہ شروع میں کہا گیا کہ ہم نمائندے، ہمارا رابطہ ہے، اور جب لوگوں کی بڑی تعداد ان سے منسلک ہو گئی اس حوالے سے تو پھر کہا کہ اب ہم امام زمانہ ہیں۔ تو یہ ساری جو ہیں وہ چیزیں کہ ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ جب تک علماء کسی کی تائید نہ کریں، کسی فرد کی، کسی شخص کی، کسی گروہ کی، کسی حلقے کی، اور جب تک ہمارے مراجع اور جب تک ہمارے جو نظام تشیع کے اندر جو ہمارے پاس ستون ہیں ہدایت کے، ولایت فقیہ ہے، رہبریت ہے، مرجعیت ہے، علماء ہیں، جب تک وہ کسی چیز کی تائید نہ کریں، ہم اس کو کسی اور چیز کے حوالے سے ہم اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو مشغول نہ کریں۔ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس حوالے سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو جی ناظرین، یہ آج کے درس کے حوالے سے کچھ مختصر اور مفید آپ کے سامنے آرائش سے کہ جس میں ہم نے انتظار کے حوالے سے غلط تصورات اور جو چیلنجز مکتب تشیع کو اس حوالے سے درپیش ہیں، ہم نے اس پر گفتگو کی اور مختصر طور سے ہم نے ان کے رائے حل بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ انشاءاللہ کہ امید ہے کہ یہ مباحث آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اگلے قسط کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خودمون رو آماده کنیم برای سربازی امام زمان.